بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دبئی سے آیا تو میری بہن کی بیٹی ہمارے گھر آئی۔ میں نے اسے خوشی سے کچھ پیسے دیے تو اس نے ڈرتے ہوئے لینے سے انکار کر دیا۔ تو اماں نے کہا لے لو، اس نے پکڑ لیے۔ اچانک میری بیوی کمرے میں آئی تو بچی اسے دیکھ کر ڈر گئی اور بھاگتی ہوئی گھر چلی گئی، لیکن میں نے اس بات کو نوٹ نہ کیا۔ اس کے بعد میں جب بھی بیوی سے کہتا چلو بہن سے مل کر آتے ہیں تو وہ مجھے بہانے سے کہیں اور لے جاتی اور کہتی کل جائیں گے۔ ایک دن سسرال سے واپسی پر سیدھا بہن کے گھر بیوی کو لے کر چلا گیا تو میری بیوی پر سکتہ طاری ہو گیا۔ جب اندر داخل ہوئے تو میری روح کانپ گئی۔ یہ لو نادیہ، یہ کچھ پیسے رکھو، اپنی پسند سے کوئی چیز لے لینا۔ میں نے ابھی سامان نہیں کھولا ورنہ تمہیں تمہارا گفٹ بھی دے دیتا۔ میں نے پیار سے نادیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھمانے چاہے۔ ایک دم سے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ وہ کافی خوفزدہ نظر آئی اور میں اس کے خوف پر حیران ہوا کہ اسے کس چیز کا ڈر تھا۔ اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی نہیں ماموں، مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے، میں بس آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ امی نے کہا تھا کہ آپ کو دیکھ کر آؤں اور آپ کی خیریت معلوم کر کے آؤں۔ وہ معلوم کر لی ہے، اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نادیہ اٹھنے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا دیا اور زبردستی پیسے اس کے ہاتھ میں تھما کر مٹھی بند کی۔ کہنے لگا میں بھی تمہارا ماموں ہوں، مجھ پر تمہارا میرے بچوں کی طرح ہی حق ہے۔ یہ پیسے رکھ لو اور یہ بتاؤ تمہاری ماما خود کیوں مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئی؟ تب اس نے پیسے واپس میرے ہاتھ میں تھما دیے اور کہنے لگی ماموں، جب آپ ہمارے گھر آئیں گے تب یہ پیسے مجھے دے دیجیے گا، ابھی مت دیں، امی بالکل ٹھیک ہیں اور آپ کا انتظار کر رہی ہیں، جلدی ہمارے گھر میں چکر لگائیے گا۔ ان کی طبیعت خراب تھی ورنہ خود آپ سے ملنے کے لیے چلی آتی۔ میں نے پیسے نادیہ کو پکڑانے کے لیے زبردستی کرنا شروع کر دی۔ اماں سامنے بیٹھی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی نادیہ، ماموں اتنے پیار سے پیسے دے رہے ہیں تو پکڑ لو نا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیسے پکڑ لیے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب سے تھے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ بچپن میں وہ مجھ سے مانگ کر پیسے لیا کرتی تھی۔ میں کبھی کبھی شرارت میں کہہ دیتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ میری جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکال لیا کرتی تھی۔ گزرے ہوئے وقت نے اسے بڑا تو کر دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ جھجکنے لگی تھی، مجھ سے بھی دور ہو گئی تھی، یا شاید میں جانے سے پہلے جو بات کر کے گیا تھا اس وجہ سے مجھ سے پیسے نہیں لے رہی تھی۔ حالانکہ وہ بات کافی پرانی ہو گئی تھی، سالوں بیت گئے تھے۔ اسی لمحے میری بیوی کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس نے میرا لایا ہوا خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پوچھا تھا، مگر نادیہ کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ میری بیوی کو دیکھتے ہی نادیہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی اور خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اچھا میں چلتی ہوں ماموں، یہ کہتے ہوئے وہ فوراً کمرے سے نکل گئی اور تقریباً دوڑتے ہوئے گھر کا داخلی دروازہ پار کر گئی۔ اس کی حرکت پر میں بے حد حیران ہوا تھا، مگر زیادہ نوٹ نہیں کیا کیونکہ میری بیوی اس وقت میرے لائے ہوئے جوڑے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا اپنی تعریف سننے کا موڈ تھا۔ میں نے کہا یہ سوٹ زبردست لگ رہا ہے، ایسا کرنا شام کو تیار رہنا، ہم آپا کی طرف چلیں گے، کل سے آیا ہوا ہوں لیکن آپا کے پاس نہیں جا سکا۔ میری بیوی کے چہرے کے تاثرات بھی عجیب ہو گئے تھے۔ مسکراتا چہرہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا، مگر سر ہلا دیا اور کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گی۔ میں گھر سے باہر نکل گیا اور کچھ دوستوں سے ملاقات کے بعد شام ڈھلے واپس آیا۔ میری بیوی بالکل تیار تھی۔ میں نے کہا ارے واہ، آج تو تمہیں زیادہ کہنا بھی نہیں پڑا
اور تم خود بخود تیار ہو گئی ہو۔ تب وہ کہنے لگی، سنیے نا، ہم آپا کی طرف نہیں بلکہ چھوٹے بھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے ہمارے لیے دعوت رکھی ہے، کھانا وغیرہ بھی بن چکا ہے، ورنہ میں اسے منع کر دیتی۔ اب اتنے پیار سے بلایا ہے تو جانا تو بنتا ہے نا۔ میں نے امی سے بھی پوچھ لیا اور انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ کہا کہ ہم آپا کے پاس کل یا پرسوں چلے جائیں، پہلے بھائی کے ہاتھ سے چکر لگائیں۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہا، بیگم ہم آپ کا حکم تو نہیں ٹال سکتے، چلیے پہلے فاروق کے پاس چلے جاتے ہیں، آپا کے پاس پھر کسی دن چلیں گے، ابھی تو میری کافی زیادہ چھٹیاں ہیں۔ میں اور بیگم چھوٹے سالے کے پاس چلے گئے۔ اس کی دعوت کھانے کے بعد رات کے گئے واپس آئے۔ اگلے دن آپا کے پاس جانے کی تیاری تھی، مگر بیگم کی چچی کے پاس چلے گئے اور پھر ایسا ہی ہوتا رہا۔ ہم آپا کے پاس جانے کی تیاری کرتے مگر کسی اور طرف جانے کا پروگرام بن جاتا۔ آپا کے پاس چکر ہی نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن سسرال سے واپس آتے ہوئے میں بیوی کو بنا بتائے گھر والوں کی طرف مڑ گیا اور اسے لے کر سیدھا آپا کے پاس چلا گیا۔ لیکن آپا کے گھر والی گلی میں داخل ہوتے ہی میری بیوی کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ گھبراتے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، آپا کے گھر میں تو آج بہت دیر ہو جائے گی، میں تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، ہم کل آ جائیں گے۔ اب تو سب رشتہ داروں سے مل لیا ہے۔ میں نے کہا، سب سے مل چکے ہیں، صرف آپا رہ گئی ہیں، اور اگر سب سے آخر میں آپا کے پاس جائیں تو انہیں دکھ ہوگا، اس لیے میں تمہیں ابھی لے آیا ہوں۔ آپا کے گھر کے سامنے ہم جیسے ہی گاڑی سے اترے، میری بیوی پر تو جیسے کوئی سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے آپا کے گھر کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ آپا کا گھر بدل چکا تھا، مگر اتنا بھی اعلیٰ درجے کا گھر نہیں تھا کہ میری بیوی نے پہلے دیکھا ہی نہ ہو، اور اب خود پر سکتہ طاری کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا اور اسے کھینچتے ہوئے آپا کے گھر کے اندر لے گیا۔ اندر گیا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میری بیوی کیا بتاتی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپا اچھا لباس پہنے کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی، جبکہ نادیہ، ایشان اور فضا، آپا کے تینوں بچے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے ٹی وی چل رہا تھا، مگر وہ سب اپنی اپنی کتابیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پاس ڈرائی فروٹس رکھے تھے، جبکہ بہنوئی 3 پیس سوٹ پہنے سیڑھیاں اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ عجلت میں لگ رہے تھے، شاید کہیں جا رہے تھے۔ آپا کو آواز دینے لگے، صوفیہ جلدی کرو، تمہیں پتہ ہے نا مجھے دیر ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود تم کچن میں گھسی ہوئی ہو۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے فوراً آگے بڑھے اور میرے گلے لگ گئے، جبکہ آپا کو کچن میں کوئی خبر نہ ہوئی کہ باہر کون آیا ہے۔ کہنے لگی، بچوں کے لیے کھانا تو بنا کر رکھتی جاؤں، آپ کو تو پتہ ہے باہر کا کھانا اچھے سے نہیں کھاتے، انہیں میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ہی پسند ہے۔ کل شام تک واپس آ سکیں گے اور میرے بچے بھوکے رہیں، مجھے تو ہرگز منظور نہیں ہے۔ کچھ فروزن آئٹمز بنانے ہیں، وہ فرائی کر کے کھا لیں گے، اور رات کا کھانا بھی تیار ہو گیا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے آپ کی بیوی جھٹ پٹ سارے کام نپٹا لیتی ہے تو شکوے مت کیا کریں۔ کہتے ہوئے آپا کچن سے باہر آئیں، مگر مجھے دیکھ کر ساکت ہو گئیں۔ ایک دم آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی باہیں کھول دی۔ میں آپا کے گلے لگ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپا بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، مل گئی فرصت بہن سے ملنے کی، کتنے وقت سے انتظار کر رہی ہوں، مگر تم ہو کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب بھی چاہتے ہو کہ میں بھی تمہارے گھر آؤں اور تمہیں سلام پیش کروں؟ یاد ہے کتنے برسوں سے تم میرے گھر نہیں آئے۔ اس بار تو میں نے بھی ضد پکڑ لی تھی کہ تم آؤ گے اور مجھ سے ملو گے، ورنہ میں تمہیں ملنے ہرگز بھی نہیں آؤں گی۔ آپا نے آنسو بہاتی آنکھوں کے ساتھ کہا تو میں مسکرا دیا اور کہنے لگا، دیکھ لیجئے،
اگر آپ نہیں آئیں تو میں خود ہی آ گیا۔ طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی ورنہ پہلے ہی چکر لگا لیتا۔ آپ کو تو پتہ ہے میں بھی آپ کے لیے کتنا اداس رہتا ہوں۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگے، ایک دوسرے سے گلے شکوے کیے، جبکہ میری بیوی کافی کینہ بھری نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا تھا، لیکن آج اپنی بیوی کی نظریں دیکھ کر میں چونک ضرور گیا۔ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا تھا جو میری نظروں سے چھپا ہوا تھا۔ ہم سب لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ آپا اور بھائی نے جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا تھا۔ آپا فوراً ہی ٹیبل پر کھانا لگانے لگے۔ بھوک نہیں تھی لیکن پھر بھی آپا کا دل رکھنے کے لیے میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ ذائقہ ہمیشہ کی طرح لاجواب تھا۔ آپا کے گھر میں اتنی نعمتیں دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ جب میں پاکستان سے گیا تھا تو آپا کافی زیادہ غریب ہوا کرتی تھی۔ بھائی غبارے بیچا کرتے تھے۔ آمدنی اتنی تھی کہ 2 لوگوں کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ پھر آپا کے 3 بچے بھی ہو گئے تھے۔ آپا ہر وقت اپنے حالات کا رونا رو رہی ہوتی تھی۔ غربت کی چکی میں پستے پستے وہ بے حد تھک چکی تھی۔ تبھی 5 سال بعد جب میرا چکر پاکستان میں لگا تھا، آپا کی حالت دیکھ کر مجھے ترس آ گیا تھا اور پھر میں ہر مہینے آپا کے لیے پیسے بھجوانے لگا تھا۔ جب بھی اپنی بیوی سے پوچھتا کہ آپا کو پیسے پہنچا دیے تھے تو وہ کہہ دیتی پہنچا دیے تھے۔ آپ کی بہن کے حالات بہت خراب ہیں، بچوں کی پڑھائی تک کے پیسے نہیں ہیں، سب بچوں کی پڑھائی چھڑوا دی ہے، گھر میں کھانا تک نہیں پکتا۔ میرا تو وہاں جانے کو بھی دل نہیں کرتا، مگر مجبوری ہے، آپا کے لیے پیسے امانت ہوتے ہیں جو مجھے آپا کو پہنچانے ہوتے ہیں، اس لیے چلی جاتی ہوں۔ فون پر کبھی میں نے رابطہ ہی نہیں کیا تھا اور پھر سالوں ہو گئے تھے مجھے آپا کے گھر آئے ہوئے۔ جب بھی آتا تھا آپا خود ہی مجھ سے ملنے آتی تھی۔ پاکستان میں تیسرا چکر لگتے ہی میں نے آپا سے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کی بیٹی نادیہ میرے بیٹے فہیم کی بیوی بنے گی، میں اسے اپنی بہو بناؤں گا۔ آپا نے سکون سے بھرا سانس لیا تھا، جیسے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ کہنے لگی تم نے یہ بات کہہ کر میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ان بچیوں کے لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں۔ سمجھ نہیں آتی کل کو ان کے رشتے کہاں کروں گی۔ ان کے باپ کی اتنی آمدنی ہے نہیں کہ اچھا جہیز دے سکے، اور جن بچوں کے ساتھ جہیز نہیں جاتا ان کی قسمتیں بھی بری ہی ہوتی ہیں۔ آپا کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں کہنے لگا اللہ نہ کرے آپا ہماری بچوں کی قسمتیں بری ہوں۔ دیکھیے گا نادیہ میرے گھر کی بہو بن کر عیش کرے گی۔ اس کے علاوہ فضہ کی جس گھر میں بھی شادی ہوگی انشاءاللہ وہ بھی اپنے گھر میں بے حد خوش رہے گی۔ آپ منہ سے ایسی باتیں نہ نکالا کریں۔ تب آپا میرے سر پر ہاتھ پھیرتی اور مسکرا دیتی، کہتی تم ہو تو بہن کو حوصلہ ہے، ورنہ سچ کہوں تو میں بے حد کمزور پڑ گئی ہوں۔ سمجھ نہیں آتا ان بچوں کے ساتھ گھر پر کو کیسے چلاؤں۔ میں آپا سے کہنے لگا یہ آپ کو میرے بھیجے ہوئے پیسے تو مل جاتے ہیں، کم تو نہیں پڑتے، اپنی طرف سے تو میں ہر ماہ اضافہ کرتا رہتا ہوں، لیکن کبھی آپا سے بات ہی نہیں ہو سکی اس بارے میں پوچھ سکوں۔ میری بات پر آپا نے حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا، جبکہ میری بیوی بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا اور وہ پریشان کن نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ آپا کہنے لگی کن پیسوں کی بات کر رہے ہو تم نے تو ہمیں کوئی پیسے نہیں بھیجے۔ میں نے کہا نہیں آپا، میں ہر مہینے آپ کے لیے پیسے بھیجتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں نے کڑی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ آپا بھی شاید معاملہ سمجھ چکی تھی، گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی ہاں ہاں وہ پیسے مجھے مل جاتے تھے، تم اب پیسے بھیجنا بند کر دیا کرو کیونکہ ہمارے حالات بہتر ہو چکے ہیں۔ تمہارے بھائی کا پرائز بانڈ نکل آیا تھا جس کے بعد ہمارے گھر کے حالات بدل گئے، ہم اچھا کھانے پینے لگے، اچھا پہننے لگے، ساری فکریں کہیں دور جا سوئی۔
پہلے بھی پیٹ کاٹ کاٹ کر بچوں کو پڑھا رہے تھے، مگر پرائز بانڈ نکلنے کے بعد سہولت ہو گئی۔ بچوں کی پڑھائی بھی اب اچھے سے ہونے لگی۔ نادیہ ایم فل کر رہی ہے، ایشان ایم بی اے کر رہا ہے، جبکہ فضا بی ایس کر رہی ہے۔ میرے تینوں بچے نمایاں نمبروں کے ساتھ ہر سال کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں ہمیشہ کامیاب کرے۔ آپا کے لہجے میں اپنے بچوں کے لیے فخر تھا، جبکہ میں نے ملامت بھری نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اس کا سر مزید جھک گیا۔ وہ تو مجھے کیا سے کیا کہتی رہتی تھی، اور یہاں پر کیا حالات تھے۔ یقیناً اتنے سال آپا کے گھر کا چکر نہ لگا کر میں نے غلطی کر دی تھی، اور سمجھ رہا تھا کہ بیوی ہر بار آپا کے گھر آنے سے انکار کیوں کر دیتی تھی، اور آپا کا گھر دیکھ کر وہ سکتہ زدہ سی کیوں کھڑی ہوئی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ آپا کے حالات بدل چکے ہیں۔ اس بارے میں اسے گھر جا کر ضرور پوچھنے والا تھا۔ کچھ دیر آپا کے ساتھ مزید باتیں کی، پھر میں نے آپا کا ہاتھ تھام لیے اور کہا، آپا اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بھلے آپ کے حالات بدل چکے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ نادیہ کو اپنے بہو کی روپ میں دیکھا ہے اور نہیں چاہتا کہ آپ انکار کریں۔ میری بات سن کر آپا گھبرا گئی اور کہنے لگی، بچوں کی مرضی بہت ضروری ہے چھوٹے۔ یہ بہت پرانی بات ہے، تب ہمارے بچے چھوٹے تھے، اب بچے بڑے ہیں اور آج کل کے بچے اپنی مرضی کے خود مالک ہوتے ہیں۔ میں نادیہ سے پوچھ کر کوئی فیصلہ کروں گی۔ میں نے دکھ بھری نظروں سے آپا کی طرف دیکھا اور کہا، آپ نے نادیہ کو نہیں بتایا تھا کہ وہ فہیم کی امانت ہے؟ آپا نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی، حالات ہی ایسے ہوتے گئے کہ میں نے بچوں کے ذہن میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ڈالی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کل کو تم بدل جاؤ اور میرے بچوں کا دل ٹوٹ جائے۔ آخر آپا نے جتا ہی دیا تھا، اس میں بھی میرا قصور تھا۔ اگر میں آپ سے یہ بات نہ کرتا تو شاید وہ نہ جتاتی۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور آپا کو خدا حافظ کہتے ہوئے ان کے گھر سے نکل آیا۔ آپا اتنا اصرار کر رہی تھی کہ رک جاؤ، صبح چلے جانا، مگر میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ اس وقت میرا دل اور دماغ اتنا بوجھل تھا کہ مجھے کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی کمرے میں لے جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور کڑے تیوروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا، وہ سب کیا تھا جو تم مجھے اتنے سالوں تک بتاتی رہی؟ تب بیوی نے سر جھکا دیا اور کہنے لگی، مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ آپا کے حالات بدل چکے ہیں۔ مجھے لگا ہمیشہ کی طرح وہ ابھی بھی غربت کی مار میں پس رہی ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اچھا لباس پہنا ہوتا تھا، مگر مجھے یہی لگتا تھا کہ کسی نے اپنے اتارے ہوئے لباس دے دیے ہوں جو انہوں نے پہنے ہوئے ہوں، اور تمہارے بھیجے ہوئے پیسے بھی میں نے آپا کو نہیں دیے۔ لیکن میں قسم کھاتی ہوں ان میں سے کچھ بھی میں نے خرچ نہیں کیا۔ سب کے سب پیسے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے پیسوں سے مطلب نہیں تھا، بس میں نادیہ کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی غریب خاندان کی بیٹی میرے گھر میں بہو بن کر آئے۔ میں کوئی اچھی بہو چاہتی تھی جو امیر طبقے میں پلی بڑھی ہو، جسے امیر لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا پتہ ہو، جو اپنے ساتھ جہیز لے کر آئے اور میرے فہیم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل سکے۔ نادیہ کو میں نے کئی بار دیکھا تھا، وہ بالکل سادہ سی ہے اور مجھے اپنے فہیم کے لیے ہرگز بھی پسند نہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو کبھی بھی سچ نہیں بتایا اور نہ ہی کبھی سچ جاننے کی کوشش کی۔ میں ہمیشہ سے اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنا کر لانا چاہتا ہوں۔ میری بیوی جب بولنے پر آئی تھی تو سب کچھ بتا چکی تھی اور میں سکتہ سا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ عورت میری وہی شریک سفر ہے جس کے ساتھ میں نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی اور اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ کتنے پردوں میں چھپی ہوئی تھی یہ مجھے اب پتہ چل رہا تھا اور خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سختی سے اس کے دونوں کندھے پکڑ لیے اور کہنے لگا، میری بات کان کھول کر سن لو، نادیہ ہی میرے گھر کی بہو بنے گی۔ اگر نادیہ میری بہو نہ بنی تو میں ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ دوں گا، پھر اپنی مرضی کرتی رہنا اور جسے چاہے بہو بنا لینا۔
میں نے آپا کو زبان دے دی ہے، کیسی بے شرم عورت ہے جو اپنے شوہر کی زبان کا پاس ہی نہیں جانتی، بس رشتہ توڑنے کے لیے سازشیں کرتی رہتی ہے۔ سارا خاندان جانتا ہے کہ میں نے نادیہ کا ہاتھ مانگا تھا، یہ بھی نہیں سوچا کہ خاندان والے کیسی کیسی باتیں بنائیں گے، بولیں گے کہ کیسا بے زبان شخص ہے۔ میری بیوی کے چہرے پر شرمندگی مجھے صاف نظر آ رہی تھی، مگر ابھی اسے ڈانٹنا ضروری تھا، ورنہ ایک بار پھر وہ اڑ جاتی اور سارا کام خراب ہو جاتا۔ میں اس سے ناراض ہو کر کمرے سے نکل گیا اور اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ اماں جہاں دیدہ خاتون تھی، سمجھ گئی کہ بیوی اور میرے درمیان کوئی کشمکش چل رہی تھی، مگر انہوں نے بات کو بڑھاوا دینے کی بجائے مجھے واپس کمرے میں بھیج دیا اور کہنے لگی، میاں بیوی کی بات ہے، اسے کمرے میں ہی سلجھاؤ، کمرہ چھوڑ کر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اولاد کو تماشا دکھا رہے ہو۔ میں اماں کے کہنے پر چپ چاپ کمرے میں آیا اور لیٹ گیا۔ کئی دن میری بیوی مجھے منانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میں مصنوعی طور پر غصہ دکھاتا رہا، حالانکہ اس کی کوشش مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ نہ جانے اس نے مجھے منانے کے لیے کتنے جتن کیے۔ پھر ایک دن میرے سامنے رو پڑی اور کہنے لگی، آپ کی اولاد ہے، جو مرضی کریں، مگر مجھ سے خفا نہیں رہیں۔ پوری زندگی آپ نے باہر گزاری ہے اور اب بھی چھٹیوں پر آئے ہوئے ہیں، چند دن میں آپ کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، مجھ سے خفا ہی چلے جائیں گے۔ میں یہ قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے نا؟ تو اس نے سر ہلا دیا اور کہنے لگی، میں نادیہ کو اپنے بہو بنانے کے لیے تیار ہوں۔ جس غربت سے مجھے نفرت تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب مجھے نادیہ کو بہو بنانے میں کوئی اعتراض نہیں، بس آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ اگر آپا لوگوں کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوں گے تو میرے دل میں ان کے لیے مزید کدورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنا دل ان کے لیے صاف کیا ہے، صرف یہ بات سوچ کر کہ انہوں نے آپ کے سامنے میرا پردہ رکھ لیا، اگر وہ چاہتیں تو وہیں پر مجھے ذلیل کروا دیتی۔ بیوی کی بات سن کر میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، پاگل عورت، غریبی امیری سب اللہ کی دین ہوتی ہے، اس لیے اپنی دولت پر کبھی غرور نہ کرنا اور صبر شکر کو عادت بنا لو۔ اللہ تعالیٰ اور بھی نوازے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک لمحہ نہیں لگائے گا اپنی بخشی ہوئی نعمتوں کو واپس لینے میں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔